رکو نمبر 5 ہے 45 سے 60، جہاد بالقرآن۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟ اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راحت بنائی اور دن کو کھڑا ہونے کا وقت، اور وہی ہے جو باران رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ یہ آیت نوٹ کیجئے، دلیل ہے کہ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں شفا بھی ہے۔ کبھی بارش ہو نا تو صاف برتن گلاس پانی رکھ دیا کریں، وہ پانی جمع کریں، کئی دفعہ جلے ہوئے حصوں کا علاج ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے یعنی شفا بھی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہروں کو زندہ کریں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چھپائیں اور انسانوں کو پلاتے ہیں، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا ہی نہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، بس آپ کفار کا کہنا نہ مانے اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، اس کو بھی نوٹ کیجیے گا، یہ ہے میٹھا اور مزیدار، اور یہ ہے کھاری اور کڑوا، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور ایک مضبوط اوٹ کر دی۔ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ آگے سسرال، ڈر گئے، سانس رک گیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دیکھیے بیلنس، ڈرائیے بھی اور امیدیں بھی دلائیے، کبھی رلائیے کبھی ہنسائیے، یہ نیچرل انداز ہوتا ہے، کوئی مشین بن کر تھوڑی ہم قرآن پڑھ سن رہے ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں۔ وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ نو کنفیشن ان اسلام۔ جا کر پادری صاحب کو بتاؤ میں نے یہ گناہ کیا تھا، پھر وہ کہیں گے $500 والی توبہ چاہیے، کتنے کی پارڈن لینی؟ آپ کو پتہ ہے کرسچینٹی میں پارڈن بکتی ہے، 100 والی، 200 والی، 500 والی۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ کم علم والے دیندار بھی وظیفے اور استخارے بیچتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، کہتے ہیں کتنے علی دعا کرانی۔ کئی دفعہ اتنے ٹکڑے ٹکڑے آ جاتے ہیں جوٹے پہ مردوں کو بخشانے کا سستا نتیجہ۔ ایک دفعہ مجھے کسی نے بھیجا، بہت ہی دلچسپ تھا، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ایسا دیکھا۔ تو اس میں یہ تھا اپنے پیاروں کی نمازیں معاف کروائیے، تو پھر اتنے ریٹ میں اتنی، اتنے میں اتنی، ہم سے پڑھوائیے۔ یعنی میں نے نہیں کبھی قرآن پڑھتے سنا ہے، میں نے قرآن خوانی کرتے ہیں تاکہ ہمارے مردوں کے سالے ثواب ہو، یہ تو ہمارا کلچر ہی ہے نا انڈو پاک کا، لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ اپنے مردوں کی نمازیں کم قیمت میں ہم سے پڑھوائیے۔ پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کوئی مذاق ہے کوئی فیک ہے، لیکن وہ ایڈورٹائزمنٹ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے کو دیکھیے، آپ دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں سے اگر واقف ہے اور کسی کو کیوں دینا، کبھی اپنا کوئی گناہ کسی کے سامنے نہ کھولے۔ اور خاص طور پہ شادی کی رات میاں صاحب کہتے ہیں میں بھی تمہیں اپنے پول کھولتا ہوں تم بھی کھولو، بچیوں کو نصیحت کرتے ہیں کبھی اپنی پچھلی زندگی کا کوئی رومانس، کوئی پیار، کوئی محب، کوئی مس ہیپ شوہر کو نہ بتائیں، اور شوہر بھی نہ بتائیں، وہ دل میں گرا پڑ جاتی ہے۔ ابھی تو اچھے دن ہے نا، 4-6 مہینے کے بعد اس نے اسی کا تانا دینا، اچھا تو وہ تھی، وہ کافی ہے صرف وہ۔ آج تک کسی بندے کو آپ اس قابل نہ سمجھیں، نہ آگے سمجھیں کہ وہ آپ کے دل کی بات جان لے گا۔ تو لہٰذا اللہ سے بات کیجیے۔ کون سا اللہ؟ کیوں کریں اللہ سے؟ اس لیے کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیجئے۔ کیا پتہ چلا کہ آپ اپنے رب کے بارے میں جاننے والے سے پوچھیے، جن کو پتہ ہی نہیں وہ کون ہے، اور جو جان رہے وہ کون ہے؟ آپ جیسے لوگ جو رات کے سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں، معرفت الہی۔ لیکن حقیقت ہے کہ سب سے کم ہم معرفت کا علم لیتے ہیں۔ میں پڑھا رہی ہوتی نا تو میں کئی دفعہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کچھ سسٹرز کہیں گے ایک تو نیند چھوڑ کے ان کے لیے بیٹھے ہیں، اوپر سے جتنے مشکل لفظ بول رہی ہیں،
عارف باللہ فلاں باللہ، معرفت معرفت حقیقی معرفت فلاں. ہمیں تو کوئی بھی سیدھے سیدھے وظیفے بتاؤ، یہ پڑھو تو اتنا ثواب، یہ کرو تو یہ تو بڑا آسان ہے. لیکن رات کی گھڑیوں میں جو رب کی بات کی سمجھ آتی ہے وہ ویسے نہیں آتی. ٹوٹے ہوئے تار جوڑنے کا نام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے جب بھی کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں رحمان کیا ہے. مکہ والے لفظ رحمان سے بالکل غیر مانوس تھے. اچھا کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے؟ یعنی جو آپ کہیں بس ہم وہ کرتے رہیں. یہ ٹون تھی ان کی مذاق والی. اور اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا. اللہ اکبر. سٹبنس جو ہوتی ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ اچھی بات کو برا سمجھتے ہیں، وہ بات کی حقیقت نہیں سمجھتے بلکہ اس سے دور بھاگتے ہیں. نہیں ہم تو گئے تھے پر نہیں بھائی نہیں، بہت مشکل بات ہے، ہم سے نہیں بات ہوتی. تو آئیے ذرا اس رکوع کو ذرا سا اب چھانتے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں. فرقان 52 وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہ ہے جی آج کے دور میں بات کو سمجھنے کا موضوع. سورۃ فرقان مکی صورت ہے اور مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا. سورۃ نساء کی آیت کئی دفعہ پیچھے ریفرنس دے چکی ہوں اس کا آپ کو کہ وقف وایدیکم، ابھی ہاتھ روکے رکھو. اتنا پریشن، اتنا اگریسو ایٹیچیوڈ، اتنی زیادہ آپ کہہ لیں تکلیفیں، ٹارچر. بلال کو ریت پہ لٹایا جا رہا ہے اور سو آن. مکی دور سبھی کو پتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا صبر صبر، کف ہاتھ روکو. اس لیے حضرت علی، حیدر کرار جیسے لوگ جنہوں نے بعد میں بہادری کے جوہر دکھائے، حضرت عمر جیسے جرری اور غیرت والے شخص بھی مکہ میں کچھ نہ کرتے دکھے. ان آیتوں کے بیچ میں جہاد کبیر آیا. یہ ہے علماء کے موضوع کی وہ آیت جس پہ وہ کہتے ہیں کہ مکی زندگی میں جہادن کبیرہ کیوں ہے. نمبر 1. دوسرا آیت پہ غور کیجئے، جاہدہم کے بعد لفظ بھی ہی، اس کے ساتھ ہی کیا ہے ادھر؟ تو اس پہ متفق رائے ہے کہ یہ جہاد بالقرآن تھا. مکہ میں جو ہتھیار استعمال کیا نا وہ قرآن ہے. 13 سال تک قرآن کی تبلیغ. تو قرآن کی تبلیغ پہلے اپنے جسم پہ کوڑے کھا کے ٹارچرز کروا کے تبلیغ ہوئی اور بعد میں بندے بندے کو جا کے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ ہے حکم اعظم. آج کے دور کو اگر لیں، اور یہ ہر دور میں کہیں گے، آج میں 2023 میں کہہ رہی ہوں نا تو میرا جا کے سنیے 2010 میں بھی میں نے یہی جملے بولے ہوں گے. اور یہ اگلے 20 50 60 سال بعد والے علماء جو آئیں گے، دیندار مبلغین آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے آج کا دور. کیونکہ ہر دور میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ جو لوگ کچھ کہتے ہیں نا ابھی ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں مدنی، یہ بھی بیکار بات ہے. دیکھیے مکہ کا وہ دور 13 سال کا ایک سٹارٹنگ ٹائم تھا. بالکل آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اس وقت یہ کلاس ہو رہی ہے. کیا آپ میں سے کوئی اس سے اگلی آیتوں کو سن سکتا ہے؟ یوٹیوب سے، فیس بک سے، ٹویٹر سے، انسٹاگرام سے، مکسلر سے کیا کوئی کہہ سکتا ہے یہ جلدی چلو نا آگے چلو؟ آپ نہیں سن سکتے. یو ہیو ٹو اسٹے ود می. آپ کو میرے ساتھ صبر کرنا پڑے گا. کوئی آوازیں تیز کر کے کم کر کے سنتے ہیں لوگ، کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں جو ہی یہ ریکارڈ ہو جائے گا آپ شروع سے لگا لیں، بیچ میں لگائیں. پتہ نہیں استادوں کے بغیر ہم کیسے سنتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. لیکن اس وقت آپ میں سے کوئی مجھے کہہ سکتا ہے جلدی جلدی آگے جائیں. بس یہ فرق ہے. مکی دور تب تھا جب اللہ کے نبی موجود تھے، صحابہ تھے. اب آج سے لے کے قیامت تک ہر بندے کے لیے مکی ہے کہ مدنی وہ خود جانتا ہے. آپ کو میں نے سورۃ انفال کی آخری آیتیں جو تھی اس میں بتا دیا تھا کہ آج کے دور کے مہاجر، آج کے دور کے انصار. یاد ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہاں بتایا تھا کہ جو ابھی نئے نئے دین میں آئے ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ مہاجر ہیں. وہ تو ابھی نیند چھوڑ کر آئے ہیں، ابھی تو ان کو بڑا کچھ چھوڑنا ہے غریبوں کو، ابھی تو ان کو عادت ہی نہیں، ان کے تو پاؤں سوجنے ہیں، ابھی تو ان کی کمر میں دکھ ہونا ہے، ابھی تو ان کے گھر والوں نے کہنا تم کدھر پہ چلی گی بیگم. اور ایک وہ ہے کہ جو آ چکے، جم چکے، گھر والوں نے اس دین کی برکتیں دیکھ لی، وہ انصار بنے. ویسے نئے لوگوں کو پیار دے، نہیں آپ آئیے، بسم اللہ میں آپ کو لے لوں گی، ایک گاڑی میں چلتے ہیں، اکٹھے جاتے ہیں. فرق ہے نا. تو یہ ہمیشہ رہے گا. ہر دور میں مکی دور بھی ہے اور مدنی بھی ہے. یہ پہلی بات یاد رکھیں. میرا یہ مکی ہے کہ مدنی، یہ مجھے پتا ہونا چاہیے. میرے حالات موافق ہیں، میرے لیے ساری چیزیں کلیرٹی پہ آ گئی ہیں تو میرا مدنی دور ہے الحمدللہ. اور اگر میرے ابھی گھر میں کیا، میں تو ابھی لڑکتے قدموں سے آئی ہوں اور ابھی میں نے 2 4 6 دن سے تو اس قرآن کو سننا شروع کیے، تو پھر یہ میرا بھی مکی ہے. پھر میرے پہ لحاظ کیجیے. اصل مسئلہ کیا ہے، آج ہماری اس امت کو قرآن کا وہ پانی نہیں ملا جو اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا. یہ ساری باتیں پارے کے شروع میں کرنی تھی لیکن میں انتظار میں تھی کہ اس آیت پہ کروں. اللہ کے نبی ابراہیم نے اللہ کا گھر بنایا
گھر بن گیا تو کیا کہا؟ ربنا وبس فیہم رسولا منہم، رسول بھیج جو ان میں کیا کرے؟ 4 کام تھے، یعلمہم الکتاب ویزکیہم، یاد ہے آپ کو آیتیں؟ بس اس کو لے اللہ کے نبی نے 13 سال تک صحابہ کو کوٹ کوٹ کے اینٹیں بنا دیا کہ کانہم بنجان مرصوص بن گئے. تزکیہ ایسے کیا کہ اندر سے سب کھرچ کے دیا کہ گناہ گار بھی گناہ کر کے گھر نہیں جاتا تھا، نبی کے در پہ آ کے کہتا تھا اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا. 2 مثالیں، ایک غامدی عورت ہے اور ایک مرد کی بھی کہانی ہے. یہ تزکیہ تھا، سیلف انالیسس، اپنے آپ کو کھرچنا. تربیت ایسی ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی کے آگے آ کے بولتے ہی نہیں تھے، یہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدو آ کے بات کر لے تو اسی سے ہمیں بھی جواب مل جائے. الحمدللہ کورس پورا ہوا، 13 سال کا تعلیم تربیت تزکیہ کا کورس پورا ہوا. جمی ہوئی اینٹیں بنے، قرآن کا پانی پڑتا گیا، پتھر کی سلیں بن گئے. 13 سال میں یہ کرنا ہے. ہماری امت کا اس وقت مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جن کو بات نہیں سمجھ آتی نا ان کا بھی ساتھ دیجئے کہ ان کو بھی سمجھ آئے بات. کہ اس وقت اس امت پہ نہ قرآن پڑھا، نہ یعلمہ الکتاب ہوا، نہ ان کا تزکیہ ہوا، نہ تربیت ہوئی، نہ ان کو اقیم الصلاۃ کے حکم پہ بھی عمل کا پورا موقع ملا، نہ زکوٰۃ کا. اب ایسے بندے کو آپ جا کر کہتے ہیں کہ آپ جہاد کیجئے جو دین کا پرزرو ہے. 13 سال کے بعد جو بھی اللہ نے حکم دیا کہ چھوڑ دیں ان کو، ان تلوں میں اب کوئی تیل نہیں، نبی چلے گئے. ہم 17ویں اور 18ویں پارے میں تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، غلبہ اسلام اور نفاذ شریعہ. آج جہاد بالقرآن کا جو ٹاپک آ گیا ہے تو آپ ان تینوں پاروں کا ایک الگ شارٹ کورس بنا لیں، آپ کو دین کا مزاج سمجھ آ جائے گا. جب لوگ اس لیول پہ آگے کہ تلواریں پکڑ سکیں، ہتھیار پکڑ سکیں، تیر چلا سکیں اور غصے پہ بھی قابو پا سکیں. واللہ کہ اگر مکہ میں ہی ہتھیار پکڑا دیے جاتے آپس میں مار دیتے ایک دوسرے کو، غصے پہ کاظمین الغیظ نہ بنے ہوتے تو ہو سکتا ہے بات بات میں غصے میں تیر تلوار اٹھا لیتے. تو پھر جب ہو گئے تو آپ دیکھیں صرف 1 سال بھی نہیں گزرا تو تبوک کی جنگ، پھر انہوں نے جو مار کے دکھائے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو یہ بات سمجھیے، پہلے ٹیم بنتی ہے، پہلے امت بنی. اللہ کے نبی نے چاہے 100 کچھ لوگ ہی تھے، کوئی بات نہیں، تھوڑے ہی ہوتے ہیں، اٹس فائن، کوئی ہیڈ کاؤنٹ تھوڑی ہے اسلام میں. تو لکھیے ٹیم ورک کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ لوگوں کو قرآن دیا جائے. اس کے لیے اصول کے جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے. گاڑی ہے تو اپنی گاڑی پیش کر دے، گھر ہے تو گھر لے آئے، کرسی ہے تو کرسی لے آئے، جگہ ہے تو جگہ لے آئے، علم ہے تو علم لے آئے، وقت ہے تو وقت لگا دے. اس وقت پوری امت کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. لوگ آپ کو مسلمان ہونے پہ ذبح کر رہے ہیں، وہ آپ کو حنفی شافعی اور فلاں فلاں ناموں پہ اور مسلکوں پہ نہیں کرے. ان کو ایک پتہ ہے آپ کے پاسپورٹ پہ نام مسلم لکھا ہے. آپ کا میرا اس وقت کام یہ ہے اس قرآن کے پانی کو گراس روٹ تک پہنچائیں. دیکھیے درخت کو ذہن میں لائیے، پانی دینا اور درخت کو تو پتوں پہ پانی ڈالتے ہیں، ٹہنیوں کو جڑوں میں ڈالتے ہیں، وہ جڑ میں پانی جاتا ہے اور جڑ کے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے کہ وہ اوپر پانی کو سینچتے سینچتے پہلے تنے میں، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، وہ خود دے گا. یہ قرآن کا پانی جائے گا تو جہاد تک درخت پہنچے گا. جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. یہ بزدلی ہوگی، یہ جرت کی کمی ہوگی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ چپ 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 ابھی مکی دور ہے، ابھی سر کٹاتے ہیں، ابھی چپ چپ چپ. بیکار بات ہے، یہ صرف لفاظی ہے. واللہ میں اکثر دعا کرتی ہوں اور آگے ایک آیت بھی آ رہی ہے کہ اللہ دین کے نام پہ ہمیں ایکٹر نہ بنا. ہم صرف اپنے اوپر ایک پوز دے کے دینداری کا، ہم بڑے نیک ہیں، ایک خاص طریقے سے ہم دوپٹہ لیتے ہیں، ہم ایک خاص رنگ کے سفید کپڑے پہنتے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ ہاتھ میں تسبیح اور استغفار کرتے ہوئے بھی غیبتیں کرتے ہیں. ہمیں ایسا نہ کر. بی نیچرل. دین کے پودے پہ بہار کب آئے گی؟ جب قرآن عام ہوگا. گراس روٹ، بچوں پہ، بڑوں پہ، عورتوں کو، ماسیوں کو، ڈرائیوروں کو اور ABCD جس تک قرآن پہنچا سکتے ہیں ان کو قرآن دیجیے. آپ میں ویسٹ میں بیٹھے کیوں گونگے شیطان ہیں؟ کیوں بات نہیں کرتے؟ جہاں موقع ملے جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. کیا آپ اس ملک میں رہتے ہوئے تلواریں اٹھا کر لوگوں کو کہیں گے کہ مسلم ہو جاؤ؟ یہ تو نبی نے نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین. تو آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کا نمائندہ بنا کر رکھیں. جہاں بیٹھے ہیں پہلے سوچیں آپ خود کیا ہیں، کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں آپ. کیا آپ کی وجہ سے کوئی خیر پھیل رہی ہے کہ شاید؟ اور آپ دیکھ لیجئے الحمدللہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، ریورٹس لوگ ہیں، اسلام پھیل رہا ہے، بالکل پھیل رہا ہے. اپنے لوگوں کا اسلام روایتی ہوتا جا رہا ہے.
خاندانی اسلام ہے یا ان کا کوئی گروہی اسلام ہے، تو وہ جو نیو مسلمز ہے وہ ریئل اسلام پہ جیسے موسیٰ کے جادوگر تھے. اس سے زیادہ بھی کیا بات کروں. اگلے لفظ کو ذرا سا غور سے دیکھتے ہیں. فرقان 53 میں اسی رکوع میں ہم نے کیا دیکھا؟ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اب یہ دنیا کی کہانی ہے. آج دنیا میں وہ جگہ ہے نا کہ جہاں ایک رنگ کا پانی تو دوسرا پانی. سورۃ رحمان میں بھی آتا ہے. اس پیغام کا میسج کیا ہے کہ مسلمز کو اپنی آئیڈینٹی لوز نہیں کرنی. مومن کفار کے بیچ میں رہتا ہے مگر کافر نہیں ہوتا. مومن جھوٹے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوگا تو جھوٹا نہیں ہوگا. مومن فاجروں کے بیچ میں رہے گا تو فاجر نہیں ہوگا. مومن دنیا پرست لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے لیکن دنیا پرست نہیں ہوتا. مومن گالیاں بکنے والوں کے بیچ میں رہے گا لیکن گالیاں نہیں بکے گا. کیا کہا؟ ڈونٹ لوز یور آئیڈینٹی. یہ میسج ہے ویسٹ میں رہنے والے مسلمانوں کو میرا کہ وائی یو آر ashamed, یو فیل ashamed. اپنے حلیے پہ اپنے رنگ ڈھنگ پہ فخر کیجئے کہ آپ کو اللہ نے ایک بڑا پیارا پیغام دیا. اس کے بعد آ گئے ہیں جی سسرال بھی. آپ نے کدھر ہے؟ کہاں بٹھاؤں؟ جلدی کرو، چائے بناؤ، باہر سے لاؤ. سسرال والے آگے، ہائے ان کو اچھا رکھنا، خوش رکھنا، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. نہیں، دیکھیں سسرال کے لفظ کو ذرا سا جس میں پیار میں، یہ صحرا کا لفظ ہے. صحرا سورہ فرقان 54 میں. سسرال آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں ایسی نعمت ہے جسے نہیں ملی وہ مانگتے ہیں. اللہ شادی ہو، سسرال آئے، وہ فلاں کی اماں مجھے دیکھ رہی تھی، وہ آنٹی لگتا ہے اپنے بیٹے کے لیے مجھے انٹرسٹیڈ ہے. ہر شادی یا ہر دعوت میں نہیں لگتا وہ آنٹی تمہیں کیوں گھور رہی تھی، ہاں لگتا ہے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے دیکھ رہے. کرتے تھے آپ لوگ کیا آپس میں مذاق؟ اور وہ مامی کیا چاہتی ہے اور خالہ کا کیا دل ہے اور پھپھو کا بیٹا تھا نا. یعنی پہلے مانگتے ہیں اور جب وہ مل جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا کہ سسرال ایسی نعمت ہے جسے نہیں ملی وہ بھی پچھتائے اور جس کو مل گئی وہ بھی پچھتائے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ سسرال بہت پیاری چیز ہے. آپ دیکھیے کہ زندگی کا ہر رشتہ آپ اس کو سمجھیے. اس پہ ایک لیکچر ہے، اگر آپ سننا چاہیں تو بچیوں کو ضرور سنائیے گا شادی سے پہلے. کھٹے میٹھے رشتے، پاور پوائنٹ ہے نا، وہ بھی بڑا پیارا سا بنا ہوا ہے، رنگ برنگا سا. کیا آپ ہمیشہ صرف میٹھا کھا سکتے ہیں اور صرف نمکین کھا سکتے ہیں؟ تھوڑا سا نمک کھانے کے بعد اینڈ پہ کیا پوچھتے ہیں؟ میٹھا نہیں بنایا؟ ہاں، تو میٹھی چاٹ اچھی لگتی ہے جب تک اس میں لیموں نہ ڈالیں. تو کھٹے میٹھے رشتے. ہمیں چٹنی بھی اچھی لگتی ہے، ہمیں میٹھا بھی اچھا لگتا ہے. تو سسرال میں اگر کبھی کچھ ہو بھی جائے تو کیا میکے میں نہیں ہوتا؟ ماں نے کبھی کچھ نہیں کہا. جو کچھ مائیں کہتی ہیں بیٹیوں کو، آج کل کی ماؤں کا تو مجھے نہیں پتا، جو ہماری ماں نے ہمارا جینا تو بر کیا ہوا تھا. تو یہ تو شکر ہے شادی ہوئی تو چلے گئے تو ہم بھی اچھے ہو گئے وہ بھی اچھے ہو گئے. لیکن میکا نعمت ہے نا، تو سسرال اس سے بھی بڑی نعمت ہے. کیوں؟ اگر سسرال نہ ہوتا تو آپ کہاں ہوتی؟ کماری ہوتی، ماں باپ کے گھر میں ہوتی، اب ادھیڑ عمر کی طرف چل پڑی ہوتی. پھر لوگ کہتے ہائے اس لڑکی کی شادی نہیں ہوئی. کوئی ساس نہ آئی کہ اپنا بیٹا دیتی اور اس کو لے جاتی. آج جا کر اپنی ساسوں کو شکریہ بولنا. میں بھی بولوں گی، بولیے تھینک یو مجھے اپنی بہو بنانے کا. یہاں نہ کہنا شروع کر دیجیے گا. بلیو میں بہت پیارا رشتہ. اور میں اکثر کہتی ہوں ساس سے محبت کا بس کوئی وجہ نہ سمجھ لو. کہتے کیوں کریں محبت ان سے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے. اگر آپ کے شوہر آج ایک ایم پی اے ہے، کوئی صدر ہے، منسٹر ہے، وزیر ہے، ڈاکٹر ہے، کون ہے، کس کی کوششوں سے؟ اگر وہ حافظ قرآن ہے تو کس نے فجروں میں پڑھ کے اس کو قرآن یاد کرایا؟ تو یاد رکھیے رشتے انرجی ڈرنکس ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے ٹھنڈا ہوتا ہے دل. یہ جو آپ کو آج پارے میں دیا نا گھر اور قرآن ساتھ ساتھ، یہ بہت سچ ہے. میں یہاں بیٹھ کر آپ کو اتنے سکون سے نہیں پڑھا سکتی تھی اگر الحمدللہ اور اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اور ہر شر سے بچاؤ. اگر میرے گھر میں سکون نہ ہوتا تو میری آواز میں آپ کو سکون نہ دکھتا. آپ اس سے محسوس کریں کہ اندر کتنا سکون ہے. میرے گھر والے اگر میرے سے خوش نہیں ہیں تو کیا میں اللہ کو خوش کر کے آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتی تھی؟ آپ نے گھروں کا ماحول اچھا بنا. آپ مقابلے پہ ایک گھر میں کوئی دنگا فساد والا بنا لیں، اس خرابی ہے، بیوقوفی ہوتی ہے. بات کوئی اور ہوتی ہے، بدنام دین ہوتا ہے. وہ پچھلی بھی باتیں یاد لے آئیں گے. جہاں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ آپ کا اپنا کوئی کلیش ہوتا ہے. تو رشتوں کو دیکھیں خوش ہوں، پوتے نواسے بچے ساس سسر، اور ساس کو تو بہت پیار سے لیں کیونکہ وہ تو شیئر کر رہی ہے آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو. تو لکھیے کہ رشتوں میں اگر کڑواہٹ ہے تو مٹھاس بھی ہوتی ہے. ہم سب کو سب سے زیادہ مزہ کہاں آتا ہے؟ فیملی، کزنس. ہم اچھے کپڑے کہاں پہنتے ہیں؟ جب اپنوں نے آنا ہوتا ہے. کوئی غیر کہتا ہے چھوڑو غیروں میں کون اتنے چمکیلے کپڑے پہن کے چلا جائے. اچھا دوست نہیں آنی، ٹھیک ہے ایسی کر لیتے ہیں. اور آج پتہ ہے آپ کو کہ یہ فیملی سیٹ اپ نے جو معاشرے کو دیا ہے، سبحان اللہ.
آپ حیران ہوں گے کہ ویسٹ کی نسبت ایسٹ میں فیملی سیٹ اپ ابھی اسٹرانگ ہے، جس میں ہم اپنے مسلمان ملکوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں خودکشی کا ریشو کم ہے۔ کرنے ہی نہیں دے گا، بچوں کو اکیلے چھوڑنا ہی نہیں ہے آپ نے، کرنے لگا گا تو باپ نے آ جانا ہے، ادھر سے ماموں نے، ادھر دادا نے، ادھر چچا نے، اور جہاں خاندان نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیے سیلف ہارمنگ از مور پاپولر دین سوسائڈ، بچے خود کو اذیت دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا، فوکس نہیں ہے، اکیلے ہیں، اکلاپا ہے۔ یعنی آج کا سب سے زیادہ ایک کہہ سکتی ہوں کہ ٹیزنگ ٹاپک یہ ہے کہ بچے اور بچیاں دے آر ٹرائنگ ٹو سوسائڈ۔ کوئی بلیڈ سے خود کو کاٹ رہا ہے، کوئی بائٹس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ فیملی بونڈ ہے، بچوں کو ٹائم دیجیے۔ وہ کیوں اکیلے فیل کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ لونلی نیس ان کراؤڈ، سب کے بیچ میں اکیلے، تو فیملی کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ رشتوں میں توازن رکھیے۔ پھر نسب اور سحر کی بات ہے نا، نسب ہے خاندان، فیملی، جس کو آپ میکا کہتے ہیں، اور سحر کیا ہے؟ جو آپ کا سسرال ہے وہ آپ کے میاں کا ہے۔ اچھا، اس میں صرف پھر ساس بہو کی نہ بات کیجیے، تھوڑی سی کچھ چیزیں جو کامن صرف تھاٹ پرووکنگ سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں سسرال کے لفظ کے ساتھ صرف بہو آتی ہے، اور ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے کہ منع کے ابا مجھ سے کام نہیں ہوتا نا، بیٹے کی شادی کر دو۔ مطلب یہ کہ گھر میں نوکرانی آ جائے، کام کرنے والی آ جائے۔ بہو سے بائی ڈیفالٹ سوچتے ہیں کہ ایک کام کرے گی، اور آپ کا بیٹا جب اپنے سسرال جائے گا تو کہتے ہیں بات سنو، یہ تم کیا کر رہے تھے ادھر؟ وہ اما ان کی، وہ ذرا ان کی بجلی کام نہیں کر رہی نا تو میں نے جا کے ہیلپ کر دی۔ اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ گٹر بند ہو گیا تھا تو میں نے کہا میں ساس سکما کی خدمت کر دوں۔ کیوں؟ تم کون ہو؟ رنوری دو، گھر دماد ہو؟ یعنی لڑکے کے اوپر بھی پریشر اس کی ماں ہی ڈالتی ہے۔ ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ کا ایک بیٹا یا لاڈلا یا کچھ ہے، اس کو بھی کہیں کہ جاؤ اپنے سسرال کی خدمت کرو۔ ہمارے ہاں یہ بیکار قسم کے تانے اچھے نہیں لگتے۔ اور ساس کے آنے پہ بہوؤں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا کونا کونا صاف کرنا ہے۔ کیوں بھائی انسپیکشن ہو رہی ہے آپ کے گھر کی؟ وہ میری ساسو اماں آ رہی ہیں۔ اچھا ان کی نظر نہیں ابھی کمزور ہوئی؟ نہیں، ان کو گند بہت جلدی دکھتا ہے، ان کو مٹی دکھتی ہے۔ تو ساس بنیے، انسپیکٹر نہیں۔ اور بہو کے گھر والوں کی تو سانسیں اکھڑ جاتی ہیں جب بیٹی کی ساس آ رہی ہوتی ہے دعوت میں، اسی لیے پھر اکثر لوگ بلاتے ہی نہیں، کہتے ہیں رہنے دو، انہوں نے آٹے نمک چاول ہر چیز میں نقص نکال کر جانا ہے۔ میں ایک مثال کے بعد اس چیز کو وائنڈ اپ کرتی ہوں۔ کشتی کبھی دیکھی آپ نے؟ کشتیوں میں بہت دفعہ بیٹھے ہوں گے، بیچ مڈل کے اندر وہ بندہ بیٹھتا ہے جس کو نا خدا کہتے ہیں نا، چپو چلاتا ہے۔ اب وہ ادھر سے چپو چلائے گا، آدھی کشتی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، تو شوہر اور بیوی یعنی ایک کپل نیولی ویڈ ہے تو اس کو زیادہ ہی ڈسکس کر لیجئے۔ ان کا حال ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے نا خدا کی طرح، یعنی کشتی چلانے والے کی طرح کا ہونا چاہیے کہ بیچ میں بیٹھے، ایک طرف میکے والے بیٹھے ہیں تو ایک طرف سسرال والے۔ یہ لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی ہے، اور چپو چلتے جائیں گے، کشتی چلتی جائے گی۔ زندگی کی گاڑی کو چلانے کا یہی اصول ہے، ایک طرف کوئی بھی چکے گا۔ بہو اگر سسرال کا خیال نہ کرے اور ہر وقت میکا 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 کہتی رہے میرے ابا کے گھر جائے، میری امی کے گھر جائے، تو بھی کشتی الٹ جائے گی۔ اور اگر لڑکا اس سے اپوزٹ کرے تو بھی ایسا ہوگا۔ تو لہٰذا بیوی کے میکے والوں کو خوفزدہ نہ کریں۔ اب اس میں داماد کو بھی دیکھ لیجئے، اس پہ ایک لیکچر ہے، پورے ٹاپک کو صرف اس میں ڈسکس کیا تھا۔ تو خوشیاں بانٹیے، یہ نہیں کہ دکھ دیں، اپنائیت رکھیے، غیر بھی اپنے ہو جائیں گے۔ ہم غیروں میں شادی نہیں کرتے، اپنوں میں کرتے ہیں۔ اور ایک بات صرف آپ کو ایک پیار محبت سے کہوں گی، خاص طور پہ اگر آپ کے دماغ میں یہ ریزنمنٹ ہے نا کہ میں لڑکے کی ماں ہوں اور میں لڑکا ہوں، یعنی میں داماد ہوں، بھائی آپ کو نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں، تو ان کو وہ دعا یاد کرا دیں، اللہم آخنی مسکینا ومتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ، مسکینی کی حالت میں وفات دے، اور قیامت کے روز مجھے مسکینوں کے زمرے میں اٹھا۔ ترمذی کی یہ روایت ہے 2352۔ مطلب یہ ہے کہ عاجزی لائیے، اپنے اندر سے بڑائی کا نکال دو کہ میں بیٹے کی ماں ہوں اور میں وہ ہوں۔ اب بات ہوئی گھر اور قرآن کی، اور جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ، تو آپ کے لیے اس میں یہ ہے جہادن کبیرہ۔ آپ سب یہاں آ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے بلایا، آپ نے لبیک کہا۔ اب اگلا کورس آپ کے سامنے سبیل الجنہ کے نام پہ۔ ہمارے اس کورس کا تھیم یہ ہوتا ہے گھر اور قرآن ساتھ ساتھ، فرام دا کمفرٹ آف یور ہوم۔ تو میں آپ سب کو پیار سے دعوت دوں گی، اس کو جوائن کریں۔ جب تک ہم قرآن کے لیے گھروں سے نکلتے نہیں ہیں نا، حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ جاہد تم بھی جہادن کبیرہ۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے محبت بھرا پیغام تھا۔ فیتھ ان ایکشن لیجئے اس رکوع سے، فطرت کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔
اپنی توفیق کے مطابق قرآن کے ذریعے جہاد کرنا ہے۔ آج سب سے بڑے جہاد قرآن کی تعلیم اور ترویج میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بولیے انشاءاللہ۔ اپنے رشتوں میں اونچ نیچ کو نظر انداز کر کے ان کو نبھانا ہے، اور اللہ سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق دے اور میرے سے زیادہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جی رکوع نمبر 6، اب سورت کا اینڈ ہے، یہاں سے عباد الرحمان کی صفات شروع ہو رہی ہیں 61 سے 77۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنائے اور منور ماہتاب بھی، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ رحمان کے بندے یعنی سچے بندے، جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ میرا بیٹا، اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے نہیں ہے، یہ میری اچھی بچی ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی ہیں تو سارے اللہ کے بندے، لیکن اچھے بندے کون ہیں آپ گنتی جائیے ذرا، اپنے اوپر لے کر 1 2 3 کر کے دیکھیے گا اس پورے رکوع میں آپ کو کتنی کریکٹرسٹکس ملتی ہیں۔ یہ پیدا کیجئے، جہاد خود ہی ہو جائے گا۔ قرآن سے شروع کر کے تلوار کے جہاد تک لانے والے یہ وصف ہے، یہ اپنی اولادوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی اور اس کے علاوہ ارد گرد جو بھی ہیں ان کی تربیت میں یہ رنگ لائیے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جو زمین پر مصلحت کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ آمین۔ آپ ساتھ ساتھ آمین بولیے، بہت پیاری دعائیں اس رکوع میں۔ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ آئیے مانگتے ہیں مل کے یہ دعا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اور جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں یعنی بیلنسڈ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ سوائے حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اور اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے۔ توبہ کے موضوع پہ بہترین آیتیں ہیں یہاں، سنیے گا۔ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی ایسے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی وہاں بیٹھ نہیں جاتے، اس غلط محفل کی رونق نہیں بنتے، اور جب ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں جو ہم سب بھی کریں گے۔ سوچیے اپنے شوہروں کو، بچوں کو، پوتوں، نواسوں، بچیوں، بیٹیوں، سب کو سوچ کر اس دعا کو مانگیے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور شوہروں مراد ہے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا و سلام پہنچایا جائے گا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا، التجا یعنی پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہ کرتا، یعنی اگر تم دعائیں کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تمہارا خیال رکھنا چھوڑ دے گا۔ تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ خوبصورت رکوع ہے، ایک آیت ایمان سے متعلق 70 فرقان، الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ نوٹ کیجئے گا توبہ کے درجے، توبہ، پھر ایمان یعنی دوبارہ ریوائول آف فیتھ، اور پھر عمل صالحا فیوچر میں وہ گناہ نہیں کرنا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ دنیا میں کوئی اسکول، کوئی استاد اس طرح کی مارکنگ نہیں دکھا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دکھا دی۔
اور وہ کیا ہے؟ پچھلی زندگی کے گناہ نہ صرف کہ مٹائے جاتے ہیں بلکہ ان کو بعد میں نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اپنے امتحان کے پیپر کو جو آپ دے چکے اس میں آپ سے ایک غلطی ہو گئی، بعد میں جا کے ٹیچر سے کہیں کہ سوری میں نے غلطی سے وہ جملہ لکھ دیا، تو کیا وہ مٹا دیتے ہیں؟ اور پھر بعد میں مٹانے کے بعد وہ جو -1 ہوا تھا اس کو +1 کرتے ہیں؟ اللہ یہ کرتا ہے۔ لکھیے، دنیا کا امتحان تو مشکل ہے بٹ مارکنگ سٹائل ویری لینیٹ ہے۔ خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، لفظ عباد آیا، عبد کا لفظ واحد ہوتا ہے جو ہم ایاک نعبد میں پڑھتے ہیں، اس سے 2 جمع بنتی ہیں، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک مکسر ہوتی ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ایک ہوتی ہے عبید، قرآن نے یہ بھی کہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ ہوتی ہے عاقل اور غیر عاقل، پہاڑوں پہ، پتھروں پہ، جانوروں پہ، فرشتوں پہ، انسانوں پہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ یہاں لفظ عبید نہیں آیا، عباد آیا ہے، کیونکہ عباد عاقل لفظ کے لیے آتا ہے، یعنی یہاں سے یہ ایک خوبصورت سینس ہے، جس کو سمجھ آ گئی وہ انجوائے کرے گا۔ تو عباد الرحمان کا کردار سن کر کیا ذہن میں آتا ہے؟ ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، ان کے منہ سے باتیں بھی سلامتی کی نکلتی، تانے نہیں دیتے، الزام نہیں دیتے، زخموں پہ نمک چھڑکنے والے نہیں ہوتے، انکساری اور بردباری والے ہوتے ہیں۔ آپ پورے کردار کو جمع کریں نا، انکسار، اللہ ساری ساسوں کو عباد الرحمان والی عاجزی دے دیں، وہ ایکسٹرا حق نہ مانگ رہی ہوں بہو اور بہو کے سمیکے سے۔ اللہ ایسے دامادوں کو بھی عباد الرحمان بنا دے جو روب ڈالتے ہیں اپنے سسرال پہ کہ ان کو نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں۔ پھر تہجد پڑھنے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، فضول خرچی اور بخیلی سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، زنا سے دور، ناحق قتل نہیں کرتے، توبہ کرتے ہیں، جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، بد سلوکی کرنے والے سے درگزر کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ حق کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامہ کون ہوتا ہے؟ وہ لفظ اسلم تسلم، تم مجھ سے سلامت، میں تم سے پیسفل۔ دل جوڑنے والے، تانے نہیں دیتے، الجھاتے نہیں، معاملوں کو سلجھاتے، ایزی گوئنگ۔ میں تو سلامن کا ایک ہی لفظ لکھ دوں نا کہ دیٹ سو ایزی گوئنگ، بال کی کھال نہیں نکالتے، نہیں تمہارا یہ مطلب تھا، تم نے یہ کہا، تم نے میرے بارے میں یہ بولا، مجھے سب پتہ ہے، بیکار باتیں ہیں، ویسے نہیں وہ نہیں۔ اور خاص طور پہ بعض مائیں، اب بچہ بیمار ہوا، اسکول سے آیا، رنگ لال ہے، بخار ہو گیا، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو ماں کی وارمتھ چاہیے، اس کو ڈسپرین دینے سے پہلے گلے سے لگائیے، ہائے میرے بچے تجھے بخار ہو گیا، ہم کہتے ہیں اور سویٹر نہیں پہنو، بغیر جیکٹ کے جاؤ، اور وہ دیکھا ٹھنڈا پانی پیو، کھانسی تو ہونی تھی۔ اب وہ غریب کو بخار سے زیادہ درد ہو رہی ہے یا ماں کے جملوں سے؟ سلامتی علی مائیں بنے، اپنی آواز، اپنی زبان کے اندر سے تھرل ختم کر دیں، گھر کا ماحول آدھا ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات اللہ کے آگے سجد و رکوع میں، کیونکہ رات کی عبادات سے 3 قسم کی قوت ملتی ہے۔ قوت غضب پہ قبضہ، یعنی آپ غصے پہ قابو پا لیں گے، قوت عقل آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور شہوت پہ قابو آئے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ راتوں کو رب کے سامنے جھکنا ایموشنل کنٹرول کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم راتوں کا کچھ حصہ اللہ کے آگے رمضان کے بعد میں بھی کھڑے ہو جائیں۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، دنیا میں سے بھی، اور اعمال نامے کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور جو خوبصورت بات تھی ربنا ہب لنا من ازواجنا ولی، تو قرۃ العین کی بات ہوئی، آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کیسے بنتی ہے؟ اس کی بڑی پیاری لاجک دی ہمارے علماء نے کہ جب کوئی چیز گیلی ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پسینہ آتا ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے یہ دعا کرنا کہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ ہمارے شوہر اور ہماری اولادیں نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ بڑھ کر کام کریں، کہ ان کو تیرے دین کے رستے میں بھاگتا دیکھ کر خوشی سے ہماری آنکھیں گیلی ہو جائیں اور وہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ آپ سب کو دعا دوں گی کہ اللہ آپ کی اولادوں کو نیکیوں میں آپ سب سے بھی آگے کر دے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنائے۔ حدیث کی وہ بات یاد رکھیے کہ نماز پڑھانے والے کے ساتھ جو 2 لوگ ہوں نا، ان کو قرآن زیادہ آنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے امام کو کچھ ہو جائے یا اس کو کوئی پرابلم ہو، وضو ٹوٹ جائے، تو وہ نکلے گا تو دوسرے 2 لوگ آگے آ جائیں گے۔
آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی جھوٹی تعریفیں کرنے والے نہیں ہونے چاہیے، چاپلوسیوں والے نہیں ہونے چاہیے، اور بدو اور بیوقوف نہیں ہونے چاہیے کہ آپ جو کہہ دیں وہ یس کہتے رہیں۔ لکھیے، کسی لیڈر کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے گرد اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، اور الحمدللہ میں تو اس پہ بہت خوش ہوتی ہوں۔ مجھے وہ لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو انیشیٹو ہوتے ہیں اور جو آپ کی بھی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ جو میرے سر پہ کھڑا رہے مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے، صرف یہ کہ سر پہ کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کو گرو کرنا ہے نا تو آپ کو اپنے آپ کو ایک عدالت میں پیش کرنا ہوگا کہ آپ میری غلطیوں کو بھی ٹوکیں۔ حضرت عمر نے اپنے ارد گرد شورا رکھی ہوئی تھی، کہتے تھے میرا وہ فیصلہ جو قرآن سنت کا ہوگا اس کو ماننا، اور جدھر میں ٹیڑھا ہونے لگا تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آج یہ اصول لائیے، پورے ملک ٹھیک ہو جائیں گے، مسجدیں ٹھیک ہو جائیں گی، انسٹیٹیوٹس ٹھیک ہو جائیں گے، اور جہاں آپ ون مین شو بن کے کہتے خبردار میری مسجد، میرا ادارہ، میرا انسٹیٹیوٹ، میری جماعت، میں بڑا، بول نہیں سکتے لوگ۔ ایک حکمرانوں کے آگے عوام نہیں بول سکتی کہ ہمارا ٹیکس کدھر گیا، اور ایک دینی مذہبی لوگوں کے آگے نہیں لوگ بول سکتے کہ یہ دیا تھا تو یہ کدھر گیا، یہ کہاں گیا۔ شک نہیں کرنا چاہیے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خود کو آپ کو کم از کم ادھر پیش کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دوسرے عہدے پہ ہیں تو آپ اللہ پہ ڈال دیں معاملہ، کسی دیندار پہ شک نہ کریں، ورنہ آپ کا اپنا دین مشکوک ہو جائے گا۔ لیکن دینداروں کو اپنے آپ کو بہت کرسٹل کلیئر رکھ کر پیش کرنا چاہیے کہ آؤ ہمیں دیکھ لو۔ حضرت عمر فاروق کے دور کی 20 مثالیں ہیں۔ ایک موقع ہے، عمر فاروق کے پاس کچھ کپڑا آیا مال غنیمت میں، سب کو ٹکڑے کر کے بانٹ دیے، جو قمیضیں بنا لو۔ کچھ دن کے بعد حضرت عمر کے تن پہ ایک قمیض تھی۔ کسی نے کھڑے ہو کے محفل میں پوچھ لیا کہ عمر، جو کپڑا ہمیں ملا تھا اس میں ہماری قمیض تو نہیں بنی، آپ کی کیسے بن گئی؟ کہا اس کا جواب میرا وہ بیٹا دے گا جو بیٹھا ہوا ہے۔ پھر ابن عمر اٹھے اور کہنے لگے، جس طرح تم سب کو ایک ایک ٹکڑا ملا، مجھے بھی ملا تھا اور میرے باپ کو بھی ملا تھا، میں نے اپنا ٹکڑا باپ کو دیا، وہ دونوں کو جوڑ کے یہ کرتا بنا۔ آپ کو کیا پتا دینداروں کے بس مال کہاں سے آتا ہے اور کدھر جاتا ہے؟ تو اپنا ایمان خطرے میں کبھی نہ ڈالیے دین کے نام پہ۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ کے ارد گرد لوگ باہوش ہونے چاہیے۔ فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ ہر روز رات سے دن نکلتا ہے، دن سے رات نکلتا ہے، اس سے اللہ کو پہچانیے، اس کی کیا قدرت ہے۔ ہماری چال ہمارا آئینہ ہے، اپنی چال کو تکبر سے پاک اور پروقار بنانا ہے۔ اگر کوئی بحث کرنے کے موڈ میں ہو تو نرمی سے جواب دے کر اٹھ جانا ہے۔ ہمارا چال چلی کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے ایک مومن کا۔ اور اگر کوئی بحث کرنے کے موڈ میں ہو تو نرمی سے جواب دے کر اٹھ جائیں، بھئی کیوں الجھتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، خاموشی رکھیے۔ پھر فیتھ ان ایکشن، راتوں کے قیام سے اللہ کا قرب پانا، اور دن کے انذار سے لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے، اور جاہدہم بہ جہادن کبیرہ پہ عمل کرنا ہے۔ بخیلی اور فضول خرچی نہیں کرنی۔ اس میں بھی میں ذرا سا خواتین کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا چاہتی ہوں کہ خرچ کرتے وقت ذرا سا دیکھ لیں کہ یہی چیز اس سے ذرا سی کم قیمت پہ بھی تو بن ہی سکتی تھی۔ پیسے ہیں آپ کے پاس، لیکن چلیے آپ ایک میں 2 بنا لیں تاکہ بعد میں 2 لوگوں کو دیں تو ان کو فائدہ ہو، اور اسی طرح کی چیزیں، یعنی خرچ پہ بھی ذرا سا توجہ فرمائی۔ اس پہ ہم نے سورۃ بنی اسرائیل میں کافی بات کی تھی، یہ بھی بتا دوں۔ خرچ کرتے ہوئے درمیانی راہ رکھیے، ہر قسم کے خفیہ اور ظاہری شرک سے بچنا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اور اللہ سے ان کے لیے ایمان اور نیکی کی دعائیں کرنی ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں۔ جو چیز اپنی آنکھ سے نہ دیکھی ہو وہ آگے بیان نہیں کرنی، اس کو لکھ لیں۔ ہر وہ ویڈیو جس میں کسی کی کردار کشی اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ نیکیوں میں اپنے شریک سفر اور اولاد کو شریک کرنا ہے، اللہ ان کو ہمارے ساتھ ایک ہی کشتی میں بٹھا دے جو دین کی کشتی ہے۔ تو خوبصورت پیغام پہ سر پوری ہوئی۔